نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 دسمبر، درس فضان حدیث نمبر 348، ذلت و ادبار کی وجہ سے نجات کا طریقہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ ہر طرف سے کفر کے گروہ تم پر جمع ہو کر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اس طرح امڑ پڑیں جس طرح بھوکھا کھانے کے پیالے کی طرف لپکتا ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا، ہم اس دن تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں تعداد کے لحاظ سے تم اس دن بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ کریم تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دولت کی سستی ڈال دے گا۔ کہنے والے نے پھر عرض کیا، اس دہن کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج مجھے بتائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آج حقیقت میں ہمارے سامنے ہیں۔ مسلم ریاستوں کی کیفیت دیکھنی ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے بسنوں کی کیفیت دیکھنی ہو تو یہ بھی آپ کے سامنے۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمانوں کے قول اور فعل میں فرق پڑ گیا ہے، مسلمانوں کی سچائی میں فرق پڑ گیا ہے، مسلمانوں کے عدل میں فرق پڑ گیا ہے، مسلمانوں کے انصاف میں فرق پڑ گیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ہی سے آپس میں مسلمانوں کو جوڑ توڑ کرنے کے راستے نکل آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہوا سے بھی غیر مسلم کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بس چٹکی میں مسلمانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے ہم اپنی طرف کر لیں گے۔ دوستوں کو دشمنی میں بدل دیا، دشمنوں کو دوستوں میں بدل دیا۔ اصول اور قواعد اور ضوابط بالکل ہی یکسر ختم کر کے رکھ دیے۔ مفادات کا ٹولہ کام کر رہا ہے، ذاتی مفادات ہیں، دولت کی شکل میں ہے، سٹیٹس کی شکل میں ہے، عزت و ناموس کی شکل میں ہے، اشیاء کی شکل میں ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ ہم نے مرنا ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر، بلکہ یہاں تک ہے کئی گھروں کی محبت میں، کئی گاڑیوں کی محبت میں، کہیں اولاد کے مستقبل کو مضبوط کرنے کی محبت میں لوٹ مار مچا رکھی ہے، اندھا دھند تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم لوگ پوری دنیا کے اندر ظلم و تشدد، ظلم و بربریت، ظلم و جور کا شکار ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم خوشحال والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین جانیے، مسلم کمیونٹی کو میں نے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھا ہے، انتشار کا شکار ہے، نفاق کا شکار ہے، نفرت کا شکار ہے، اور پھر آپس میں ان کی محبت بالکل نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو لوٹ مار کرنا اور لوٹ مار مچانا اور لوٹ مار میں رکھنا، یہ شیوا بن چکا ہے۔ اور میں اگر صرف اہل پاکستان کی بات کروں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ سب سے آگے ہیں۔ اللہ کے تنظیمیں اور تحریکیں سب سے زیادہ اس ملک میں کام کر رہی ہیں۔ مذہب کے معاملے میں آزادانہ طور پر کام ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے جس کو مرضی کافر بنا دے، جس کا جی چاہے جس کو مرضی بدعتی بنا دے، جس کا جی چاہے جس کو مرضی مشرک بنا دے۔ ہر روز کفر کے فتووں کی سیاہی خشک نہیں ہوتی، اور ہر روز فتووں کی زد میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ اتفاق کی کوئی بات نہیں کرتا، اتحاد کی کوئی بات نہیں کرتا، مل جل کر رہنے کی کوئی بات نہیں کرتا، محبت کی کوئی بات نہیں کرتا، ادب کی کوئی بات نہیں کرتا، خیر کی کوئی بات نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ہماری صفوں کے اندر گھس چکا ہے، دشمن ہمیں خریدتا ہے، اور ہم دشمن کی بولی بولتے ہیں، اور اس بولی کے اوپر ہم ڈٹائی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں۔ خوف خدا ختم ہو گیا، بیلنس شیٹ ختم ہو چکی ہے۔ معلوم نہیں کب کوئی مسیحا ایسا آئے گا
یا کسی مسیحی کا انتظار ہے، میں تو نہیں سمجھتا کسی نے آنا ہے۔ جو موجود ہیں وہ ہی اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو کسی اور نے آ کر کیا کرنا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور عربی مقولہ بڑا مشہور ہے، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اگر ہماری کوشش دنیا کی محبت کے لیے ہے تو محبت حاصل کر رہی ہیں۔ اگر ہماری کوشش موت سے دور بھاگنا ہے تو الگ بات ہے کہ موت اٹل ہے، بھاگ نہیں سکتے، لیکن کام تو ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں کہ ہم مسلم برادری میں، ہم پاکستانی برادری میں شیر و شکر ہو کر رہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کب کرے گا؟ ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو لیکچر ہیں یا یہ جو پیغام ہے یہ ہمیں اویئرنس دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اب تو پلٹ آؤ، اب تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لو، اب تو یکجا ہو جاؤ، اب تو نفرت کی دیواریں توڑ دو، اب تو گالی گلوچ والا مزاج ختم کر دو۔ سمجھ لو موت ہر روز ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ موت ہمیں دبوچ لے اور اس وقت نہ کہنے کو کچھ ہو نہ کرنے کو کچھ ہو۔ کوئی دولت کام نہیں آتی، کوئی سٹیٹس کام نہیں آتا، کوئی اولاد کام نہیں آتی، کوئی گاڑیاں اور کوٹھیاں کام نہیں آتے، کوئی جیب میں پیسے پڑے ہوئے وہ کام نہیں آتے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، ہماری ایک ہلکی پھلکی یہ کاوش ہے، اور یہ کاوش ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کبھی نہ کبھی دن بدل دے گا، کبھی نہ کبھی ہماری صفوں میں اتحاد اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔